بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اور اس سے آج یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 2 کا نام ہے مارٹرز آف پاکستان۔ مارٹرز، شہداء آف پاکستان، پاکستان کے شہداء، مارٹر کہتے ہیں شہید کو۔ تو ہم پڑھیں گے پیج نمبر 13۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میجر طفیل محمد۔ میجر طفیل محمد واز بارن۔ میجر طفیل محمد پیدا ہوئے تھے آن جون 22 جون 1914 1914 کو ان ہوشیارپور میں، یعنی میجر طفیل محمد 22 جون 1914 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ہی گاٹ اے کمیشن، انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ ان دا 16th پنجاب ریجمنٹ، 16ویں پنجاب ریجمنٹ میں۔ کب؟ ان 1943 1943 میں، یعنی انہوں نے 1943 میں 16ویں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اچھا، ہی ہیڈ اے ڈسٹنگوشڈ کیریئر، ان کا کیریئر شاندار تھا، ڈسٹنگوشڈ شاندار، اینڈ کمانڈیڈ مینی اپوائنٹمنٹس، اور کئی عہدوں پر کمانڈ کیا، مینی بہت سے، اپوائنٹمنٹس عہدہ، یعنی ان کا کیریئر شاندار تھا اور کئی عہدوں پر یا بہت سے عہدوں پر کمانڈ کیا۔ اچھا، میجر طفیل محمد واز پوسٹڈ، میجر طفیل محمد کو تعینات کیا گیا، تعینات کیا گیا، ٹو ایسٹ پاکستان رائفلز، ایسٹ پاکستان رائفلز میں۔ کب؟ ان 1958 1958 میں۔ ایز اے کمپنی کمانڈر، بطور کمپنی کمانڈر، یعنی میجر طفیل محمد کو 1958 میں بطور کمپنی کمانڈر مشرقی پاکستان یا ایسٹ پاکستان رائفلز میں تعینات کیا گیا۔ ان اگست 1958، اگست 1958 میں، انڈین ٹروپس کیپچرڈ اے ویلیج، بھارتی فوج نے ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی ٹروپس، فوج، کیپچرڈ، قبضہ کیا، اے ویلیج، ایک گاؤں پر۔ اچھا، اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ کالڈ لکشمی پور، جس کا نام لکشمی پور تھا یا لکشمی پور نامی گاؤں پر۔ ان ایسٹ پاکستان میں یا مشرقی پاکستان، یعنی اگست 1958 میں بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان کے لکشمی پور نامی ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، میجر طفیل محمد واز اسائنڈ دا ٹاسک، میجر طفیل محمد کو ذمہ داری سونپی گئی، اسائنڈ سونپی گئی یا دے دی گئی، ٹاسک ذمہ داری، کس چیز کی ذمہ داری؟ ٹو ریٹریو دا ویلیج، گاؤں کو واپس حاصل کرنے کی، ریٹریو واپس حاصل کرنا، فرام انڈین آکوپیشن، بھارتی قبضے سے، آکوپیشن قبضہ، یعنی میجر طفیل محمد کو اس گاؤں کو بھارتی قبضے سے واپس حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اچھا، ہی ڈیوائیڈڈ ہز مین، انہوں نے تقسیم کیا، اپنے جوانوں کو تقسیم کیا، ڈیوائیڈڈ تقسیم کیا،
into 3 groups, 3 ग्रुपों में या तीन ग्रुपों में। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये फैसला किया गया, क्या फैसला किया गया, दैट दे वुड अटैक, कि वो हमला करेंगे, अटैक हमला करना, ड्यूरिंग द डार्क आवर्स, और रात के अंधेरे में, ड्यूरिंग दौरान डार्क यानी अंधेरा, आवर्स वक़्त यानी रात के अंधेरे में। ऑन 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958, यानी उन्होंने अपने जवानों को 3 ग्रुप में तकसीम किया और ये फैसला किया गया कि वो 7 अगस्त 1958 की रात के अंधेरे में हमला करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स इंसर्कल्ड, पाकिस्तानी फौज ने घेरे में ले लिया, इंसर्कल्ड घेरे में ले लिया। द इलीगल इंडियन पोस्ट, गैर कानूनी भारतीय चौकी को, इलीगल गैर कानूनी, पोस्ट चौकी। अच्छा, ये कौन सी चौकी थी? विच हैड वायलेटेड द बाउंड्री, जिसने सरहद की खिलाफ वर्जी, जो सरहद की खिलाफ वर्जी कर रही थी, या जिसने सरहद की खिलाफ वर्जी की थी, वायलेटेड खिलाफ वर्जी की थी, बाउंड्री सरहद। और ये कौन सी बाउंड्री थी, कौन सी सरहद थी? बिटवीन द 2 कंट्रीज, दो ममालिक के दरमियान। इन द लक्ष्मीपुर एरिया, लक्ष्मीपुर के इलाके में। पाकिस्तानी फौज ने गैर कानूनी भारतीय चौकी को घेरे में ले लिया, जो लक्ष्मीपुर के इलाके में 2 ममालिक के दरमियान सरहद की खिलाफ वर्जी कर रही थी, या जिसने लक्ष्मीपुर के इलाके में 2 ममालिक के दरमियान सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। अच्छा, व्हेन मेजर तुफैल मोहम्मद ग्रुप वास, जब मेजर तुफैल मोहम्मद का ग्रुप था, अबाउट 15 यार्ड्स अवे, तकरीबन 15 गज दूर, यानी जब मेजर तुफैल मोहम्मद का ग्रुप तकरीबन 15 गज दूर था, कहाँ से? फ्रॉम द एनिमी लाइन, दुश्मन के मोर्चे से, एनिमी दुश्मन, लाइन मोर्चा। दे केम अंडर हेवी फायर, तो इन पर शदीद फायरिंग की गई, केम अंडर यानी इन पर की गई हेवी फायर, शदीद फायरिंग। बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे, केप्ट मूविंग, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहे। एंड साइलेंस्ड द एनिमीज मशीन गन, और दुश्मन की मशीन गन को खामोश कर दिया, साइलेंस्ड, खामोश कर दिया। अच्छा, विद ग्रेनेड, एक दस्ती बम से, ग्रेनेड दस्ती बम। जब मेजर तुफैल मोहम्मद का ग्रुप दुश्मन के मोर्चे से तकरीबन 15 गज दूर था, तो इन पर शदीद फायरिंग की गई, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे और एक दस्ती बम से दुश्मन की मशीन गन को खामोश कर दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद वाज फैटली वोंडेड, मेजर तुफैल मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए, फैटली शदीद, वोंडेड और जख्मी हो गए। बट क्रॉल्ड टुवर्ड्स द एनिमी कमांडर, लेकिन दुश्मन कमांडर की तरफ रेंगते रहे, क्रॉल्ड रेंगते रहे, टुवर्ड्स की तरफ, एनिमी कमांडर, दुश्मन कमांडर। अच्छा, हेडिंग टू अटैक हिज मैनो, जो इनके जवानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, हेडिंग आगे बढ़ रहा था, टू अटैक हमला करने के लिए, हिज मैनो उनके जवानों, उनके आदमी यानी उनके जवानों पर। ही कंटिन्यूड डायरेक्टिंग द ऑपरेशन, उन्होंने ऑपरेशन की क़ियादत जारी रखी, कंटिन्यूड जारी रखी, डायरेक्टिंग क़ियादत करना, द ऑपरेशन ऑपरेशन की, उन्होंने ऑपरेशन की क़ियादत जारी रखी, या उन्होंने उस वक़्त तक ऑपरेशन की क़ियादत जारी रखी, कब तक? अनटिल द एनिमी वाज ड्रिवन आउट,
جب تک کہ دشمن کو پسپا نہیں کر دیا گیا. ڈرائیو آؤٹ پسپا کرنا، یا انہوں نے دشمن کو پسپا کرنے تک آپریشن کی قیادت جاری رکھی. اچھا، ان اسپائٹ آف بینگ سیریسلی انجرڈ، شدید زخمی ہونے کے باوجود، ان اسپائٹ آف باوجود بینگ ہونے، سیریسلی انجرڈ شدید زخمی، سیریسلی شدید طور پر، انجرڈ زخمی، یعنی شدید زخمی ہونے کے باوجود. ہی کنٹینیوڈ ٹو لیڈ ہیز ٹروپس، وہ اپنے جوانوں کی قیادت کرتے رہے. کنٹینیوڈ ٹو لیڈ قیادت کرتے رہے، لیڈ قیادت کرنا، ہیز ٹروپس اپنے جوانوں کی. ان دا ہیٹ آف دی بیٹل، شدید جنگ میں، ہیٹ آف دی بیٹل شدید جنگ، بیٹل جنگ کو کہتے، یعنی شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ شدید جنگ میں، یا وہ اس نے سخت جنگ میں اپنے جوانوں کی قیادت کی، یا وہ اپنے جوانوں کی قیادت کرتے رہے. انیمی ٹروپس ور سکسیسفلی ایویکٹڈ، دشمن فوج کو کامیابی سے نکال دیا گیا، سکسیسفلی کامیابی سے ایویکٹڈ نکال دیا گیا. اینڈ دا ایریا واز کیپچرڈ، اور علاقہ قبضے میں لے لیا گیا. کیپچرڈ واز کیپچرڈ، قبضے میں لے لیا گیا. دا انڈینس ور ڈریون آؤٹ، بھارتی فوج، یعنی انڈین سے کیا مراد ہے؟ بھارتی فوج. ور ڈریون آؤٹ پسپا ہو گئی، بھارتی فوجوں کو پسپا کر دیا گیا، یا بھارتی فوج پسپا ہو گئی. لیونگ 4 ڈیڈ، 4 فوجی ہلاک ہوئے. لیونگ چھوڑتے ہوئے، 4 ڈیڈ مردہ یا ہلاک، یعنی 4 فوجی ہلاک ہوئے. اینڈ 3 پریزنرز، اور 3 قیدی، یعنی اور 3 کو قیدی بنا لیا گیا. پریزنر کہتے ہیں قیدی کو. بھارتی فوج پسپا ہو گئی، یا بھارتی فوج کو پسپا کر دیا گیا. 4 فوجی ہلاک ہوئے، اور 3 کو قیدی بنا لیا گیا، یا قید کر لیا گیا. ہی امبریسڈ مارٹیڈم، انہوں نے شہادت حاصل کی. امبریسڈ یعنی حاصل کی، مارٹیڈم شہادت. آن 7 اگست 1958 1958 کو، انہوں نے 7 اگست 1958 کو شہادت حاصل کی. ہی واز ایوارڈیڈ ود دا نشان حیدر، انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا. ایوارڈیڈ نوازا گیا. فار ہیز ڈسٹنگوشڈ ایکشن، اپنے یا ان کی بے مثال کارروائی کے اعتراف میں. ڈسٹنگوشڈ بے مثال، ایکشن کارروائی. اچھا، آف ویلر اینڈ بریوری، جرات اور بہادری کے، یعنی انہیں ان کی جرات اور بہادری کے بے مثال کارروائی کے اعتراف میں نشان حیدر سے نوازا گیا. ویلر کہتے ہیں جرات کو، بریوری بہادری. اچھا، نیکسٹ ہے راشد منہاس شہید. راشد منہاس واز بارن، راشد منہاس پیدا ہوئے تھے آن 17 فیبروری 17 فروری 1951 1951، یعنی راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے. ہی واز کمیشنڈ ایز اے پائلٹ، وہ بطور پائلٹ تعینات کیے گئے. ان پاکستان ایئر فورس میں کب؟ ان 1971 1971 کو، یعنی وہ 1971 میں پاکستان ایئر فورس میں بطور پائلٹ تعینات کیے گئے. راشد منہاس واز دا اونلی PAF آفیسر، راشد منہاس واحد پاک فضائیہ کے افسر تھے. PAF پاکستان ایئر فورس، یعنی پاک فضائیہ. اچھا، ٹو ریسیو دا ہائیسٹ ویلر ایوارڈ،
جس نے سب سے بڑا بہادری کا اعزاز حاصل کیا، ریسیو حاصل کیا، ہائیسٹ سب سے بڑا، ویلر ایوارڈ بہادری کا اعزاز۔ اچھا، یہ بہادری کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز کون سا تھا؟ دی نشان حیدر، نشان حیدر۔ راشد منہاس وہ واحد پاک فضائیہ کے افسر تھے جنہوں نے سب سے بڑا بہادری کا اعزاز یعنی نشان حیدر حاصل کیا تھا۔ اچھا، ہی واز آلسو دی ینگیسٹ پرسن، وہ سب سے کم عمر شخص بھی تھے، ینگیسٹ سب سے کم عمر، اینڈ شارٹیسٹ سرونگ آفیسر، شارٹیسٹ یعنی مختصر ترین مدت تک، سرونگ خدمات انجام دینے والے افسر اور مختصر ترین مدت تک خدمات سر انجام دینے والے یا انجام دینے والے افسر بھی تھے۔ اچھا، ہو ریسیوڈ دس ایوارڈ، جس نے یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا یا اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے، یعنی وہ اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص اور مختصر ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے افسر بھی تھے۔ راشد منہاس گاٹ ہیز ارلی ایجوکیشن، راشد منہاس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی کہاں سے؟ فرام کراچی، کراچی سے۔ ایٹ دا ایج آف 17 سال کی عمر میں ہی جوائنڈ دی پاکستان ایئر فورس اکیڈمی، انہوں نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی، جوائنڈ اور شمولیت اختیار کی۔ ان رسالپور میں ایز اے فلائنگ کیڈٹ، بطور فلائنگ کیڈٹ، 17 سال کی عمر میں انہوں نے رسالپور میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں بطور فلائنگ کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ راشد منہاس گریجویٹڈ فرام دی اکیڈمی، راشد منہاس نے اکیڈمی سے گریجویشن مکمل کی یا اس اکیڈمی سے گریجویشن حاصل کیا۔ ایز اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ، بطور جنرل ڈیوٹی پائلٹ، یعنی راشد منہاس نے اس اکیڈمی سے بطور جنرل ڈیوٹی پائلٹ گریجویشن حاصل کی یا گریجویشن مکمل کی۔ اینڈ واز پوسٹڈ ٹو PAF بیس مسرور ان کراچی، اینڈ واز پوسٹڈ اور تعینات کیے گئے ٹو PAF بیس پاک فضائیہ کے مسرور یعنی مسرور بیس پر ان کراچی میں، اور انہیں کراچی میں پاک فضائیہ کے مسرور بیس پر یا مسرور بیس میں تعینات کیا گیا، پوسٹڈ اور تعینات کیا گیا۔ آن 20 اگست 1971 1971 کو ایز اے پائلٹ انڈر ٹریننگ، بطور زیر تربیت پائلٹ، انڈر ٹریننگ زیر تربیت، ٹریننگ کہتے ہیں تربیت کو۔ راشد واز ٹو ٹیک آف آن اے روٹین ٹریننگ فلائٹ، راشد منہاس ایک معمول کی تربیتی پرواز کے دوران جہاز اڑانے والے تھے۔ راشد واز ٹو ٹیک آف، راشد اڑانے والے تھے یعنی جہاز اڑانے والے تھے، ٹیک آف کہتے ہیں اڑانے کو۔ آن اے روٹین ٹریننگ فلائٹ، ایک معمول کی تربیتی پرواز کے دوران، روٹین معمول کی، ٹریننگ فلائٹ تربیتی پرواز، فلائٹ پرواز۔ وین ہیز انسٹرکٹر پائلٹ مطیع الرحمان، جب ان کے انسٹرکٹر پائلٹ مطیع الرحمان نے فورسڈ ہیز وے، انہیں زبردستی سے داخل ہونے سے روکا۔ فورسڈ ہیز وے کا مطلب ہے زبردستی سے داخل ہونے سے روکا۔
into the rear cockpit, अकबी कॉकपिट में। ये जहाज़ का एक हिस्सा होता है कॉकपिट जहाँ पायलट दाखिल होता है। ये दाखिल होने की जगह होती है जहाँ पायलट बैठता है। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ। अगस्त 1971 को बतौर ज़ेर तरबियत पायलट राशिद मिन्हास एक मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान जहाज़ उड़ाने वाले थे जब उनके इंस्ट्रक्टर पायलट मतियुर रहमान ने उन्हें ज़बरदस्ती से अकबी कॉकपिट में दाखिल होने से रोका। His instructor seized control of the aircraft. उनके इंस्ट्रक्टर ने तैयारे का कंट्रोल संभाल लिया। Seized कंट्रोल संभाल लिया, seized संभाल लिया, एयरक्राफ्ट तैयारा। And headed towards India, और भारत की तरफ ले जाने लगे, और इस तैयारे को भारत की तरफ ले जाने लगे। हेडेड ले जाने लगे, टूवर्ड्स की तरफ। व्हेन राशिद मिन्हास रियलाइज्ड, जब राशिद मिन्हास को एहसास हुआ, रियलाइज्ड एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? दैट द एब्सकंडिंग पायलट वाज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया, कि फरार होने वाला पायलट इंडिया की तरफ जा रहा है। एब्सकंडिंग फरार होने वाला, पायलट वाज हेडिंग जा रहा है, टूवर्ड्स इंडिया की तरफ, यानी इसको हम इस तरह भी ट्रांसलेट करते हैं, यानी तैयारे को भारत ले जा रहा है। ही ट्राइड टू रीगेन कंट्रोल ऑफ द प्लेन, तो उन्होंने तैयारे का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की। ट्राइड कोशिश की, रीगेन दोबारा हासिल करना, कंट्रोल ऑफ द प्लेन तैयारे की। तो उन्होंने तैयारे का कंट्रोल वापस लेने की या दोबारा वापस लेने की कोशिश की। रीगेनो वापस लेना। अच्छा, बट वाज अनएबल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा न कर सके। इस सेंटेंस को मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ। जब राशिद मिन्हास को एहसास हुआ कि फरार होने वाला पायलट इंडिया की तरफ जा रहा है, यानी तैयारे को भारत ले जा रहा है, तो उन्होंने तैयारे का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सके। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज़, राशिद मिन्हास ने हुकाम को इत्तला दी। इन्फॉर्म्ड इत्तला दी, अथॉरिटीज़ हुकाम। थ्रू हिज रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए, इट मसरूर कंट्रोल टावर, मसरूर कंट्रोल टावर पर, यानी राशिद मिन्हास ने एक मसरूर कंट्रोल टावर पर रेडियो के ज़रिए हुकाम को इत्तला दी। क्या इत्तला दी? दैट ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, कि उन्हें अगवा किया जा रहा है। हाईजैक अगवा करना, हाईजैक अगवा करने को कहते हैं, यानी कि उनका तैयारा अगवा किया जा रहा है। अच्छा, The events that followed later proved, इसके बाद के वाक़यात ने साबित किया। The events वाक़यात that followed, इसके बाद वाले, that followed later, इसके बाद रुनुमा होने वाले, proved साबित किया, यानी इसके बाद के वाक़यात ने रकम की। क्या रकम की? ए टेल ऑफ ग्रेट करेज एंड पेट्रियाटिज्म, बेमिसाल जुर्रत और हुब्बुल वतनी की दास्तान को। टेलो दास्तान, ग्रेट यानी बेमिसाल, करेज जुर्रत, एंड और पेट्रियाटिज्म हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज्म हुब्बुल वतनी को कहते हैं। यानी इसके बाद के रुनुमा होने वाले वाक़यात ने बेमिसाल जुर्रत और हुब्बुल वतनी की दास्तान रकम की। इन एयर, हवा में या फ़िज़ा में, राशिद मिन्हास स्ट्रगल्ड फिज़िकली, राशिद मिन्हास ने जिस्मानी जदोजहद की, यानी भरपूर जिस्मानी जदोजहद की। स्ट्रगल्ड जदोजहद की, फिज़िकली जिस्मानी। अच्छा, किस चीज़ की? टू रेस्ट कंट्रोल, कंट्रोल वापस लेने के लिए। रेस्ट
واپس لینا، کنٹرول یعنی کنٹرول واپس، یعنی طیارے کا کنٹرول واپس لینے کے لیے. اور ویچ کنٹینیوڈ فار اے فیو منٹس، جو چند منٹ تک جاری رہی، یعنی ان کی یہ جدوجہد چند منٹ تک جاری رہی. فضا میں راشد منہاس نے طیارے کا کنٹرول واپس لینے کے لیے بھرپور جسمانی جدوجہد کی، جو چند منٹ تک جاری رہی، ان کی یہ جدوجہد. ہی ڈیڈ دا اونلی تھنگ ود ان ہیز کنٹرول، انہوں نے ہی ڈیڈ یعنی انہوں نے وہ کیا، کیا مطلب ہے، یعنی انہوں نے وہ واحد قدم اٹھایا، اونلی واحد، تھنگ سے مراد یہاں ہے قدم، ود ان ہیز کنٹرول جو ان کے اختیار میں تھا. اچھا، ٹو پریونٹ دا ایئر کرافٹ، کہ طیارے کو روکے یا طیارے کو روکنے کے لیے، فرام بینگ ٹیکن ٹو انڈیا، بھارت لے جانے سے، انڈیا لے جانے سے یعنی بھارت لے جانے سے، یعنی انہوں نے طیارے کو بھارت لے جانے سے روکنے کے لیے وہ واحد قدم اٹھایا جو ان کے اختیار میں تھا یا جو وہ کر سکتے تھے. اچھا، تو نیکسٹ ہے پریونٹ کہتے ہیں روکنے کو. راشد منہاس فورسڈ ہز پلان ٹو کریش، راشد منہاس نے اپنے طیارے کو زمین سے ٹکرانے دیا. فورسڈ ہز پلان، طیارے کو ٹکرانے دیا یعنی زمین سے، کریش ٹکرانا یعنی زمین سے ٹکرانا. راشد منہاس نے اپنے طیارے کو زمین سے ٹکرا دیا. جسٹ 51 کلومیٹرز فرام دی انڈین بارڈر، بھارتی سرحد سے صرف 51 کلومیٹر پر. یعنی راشد منہاس نے اپنے طیارے کو بھارتی سرحد سے صرف 51 کلومیٹر پر زمین سے ٹکرا دیا. ڈیلیبریٹلی سیکریفائسنگ ہز لائف، جان بوجھ کر اپنی جان قربان کر دی. ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر، سیکریفائسنگ قربان کرتے ہوئے یعنی قربان کر دی، ہز لائف اپنی جان، اپنی زندگی یعنی اپنی جان کو. فار آنر آف پاکستان، پاکستان کی عزت کے لیے، آنر عزت یعنی پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے. راشد منہاس نے اپنے طیارے کو بھارتی سرحد سے صرف 51 کلومیٹر پر زمین سے ٹکرا دیا اور پاکستان کی عزت و وقار کے لیے جان بوجھ کر اپنی جان قربان کر دی. دی جیٹ کریشڈ نیئر ٹھٹھا، جیٹ طیارہ، دا جیٹ یعنی یہ جیٹ طیارہ ٹھٹھا کے قریب گر کر تباہ ہوا. کریشڈ گر کر تباہ ہوا. راشد منہاس کریٹڈ اے ہسٹری آف لائلٹی، راشد منہاس نے وفاداری کی تاریخ رقم کی. کریٹڈ پیدا کی یعنی رقم کی، اے ہسٹری ایک تاریخ، آف لائلٹی وفاداری کی. لائلٹی وفاداری کو کہتے ہیں. کس طرح؟ بائی سیکریفائسنگ ہز لائف، اپنی جان قربان کر کے، فار ہز مادر لینڈ، اپنے مادر وطن پر یا اپنے مادر وطن کے لیے. مادر لینڈ مادر وطن. راشد منہاس نے اپنی جان مادر وطن پر قربان کر کے وفاداری کی تاریخ رقم کی. He was laid to rest on August 21, 1971. وہ 21 اگست 1971 کو سپرد خاک کیے گئے. لیڈ ٹو ریسٹ سپرد خاک کیے گئے. with full military honors، مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ. فل مکمل، ملٹری فوجی آنرز اعزاز. وہ 21 اگست 1971 کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیے گئے. ہز انٹائر فیملی، ان کے پورے خاندان نے، انٹائر پورے، اٹینڈیڈ دی فنرل، جنازے میں شرکت کی. اٹینڈیڈ شرکت کی، فنرل جنازے. ہی واز بریڈ ان کراچی، انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا. بریڈ سپرد خاک کیا گیا. راشد منہاس واز
راشد منہاس تے پاس چمسلی، اس کو پاس چمسلی بھی بول سکتے ہیں، پروناؤنس کر سکتے ہیں، اور پاس تمسلی بھی اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ ایوارڈڈ نوازا گیا، یعنی راشد منہاس کو بعض از شہادت یا شہادت کے بعد نوازا گیا۔ پاس چمسلی یا پاس تمسلی اور شہادت کے بعد، ایوارڈڈ نوازا گیا۔ راشد منہاس کو شہادت کے بعد یا بعض از شہادت نوازا گیا کس چیز سے؟ پاکستان ٹاپ ملٹری آنر، پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز۔ راشد منہاس کو شہادت کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا، اور یہ سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا تھا؟ نشان حیدر، نشان حیدر۔ راشد منہاس کو شہادت کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ دی نیشن ریممبرز راشد منہاس، قوم راشد منہاس کو یاد کرتی ہے، ریممبرز یاد کرتی ہے، نیشن قوم۔ ایز اے نیشنل ہیرو، قومی ہیرو کے طور پر۔ ود ریورنس، احترام کے ساتھ، ریورنس احترام، احترام یا عقیدت کے ساتھ۔ ڈیو ٹو ہز بریوری، ان کی بہادری کی وجہ سے یا ان کی بہادری کی بدولت، بریوری بہادری، اینڈ سپریم سیکریفائس، اور عظیم قربانی، یعنی قوم راشد منہاس کو ان کی بہادری اور عظیم قربانی کی بدولت عقیدت کے ساتھ یا احترام کے ساتھ قومی ہیرو کے طور پر یاد کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی یا اس نمبر پہ بھی مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے، یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔